پاکستان میں اس ہفتے میں یہ دوسرا ناممکن نوٹیفیکیشن ہے جو کہ ہمارے شعبہ ISPR کی جانب سے جاری کیا گیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بعد اب ہم نے 3 مزید جو ریٹائرڈ افسران ہیں اور فوجی افسران ہیں ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، یعنی کہ گرفتار کر لیا ہے اور ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ انہوں نے ملک کے اندر عدم استحکام لانے کی کوشش کی، انہوں نے جو سیاسی مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے کچھ کام کیا، اس لیے جو شعبہ ISPR ہے اس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اب فیض حمید کے بعد چونکہ ان کے ساتھ بھی ان کا کچھ کنیکشن بتایا جا رہا ہے اور انہوں نے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیا، اس لیے ان تینوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے فوج کی جانب سے، اور فوج ان کا کورٹ مارشل خود کرے گی۔ اور یوں جو فوج ہے، چونکہ DG ISPR نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارے اندر جو خود احتسابی ہے وہ بہت ہی شدید طریقے سے ہوتی ہے، اور اگر وہ اعلیٰ افسران کی ہو تو وہ اور بھی شدید ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اب یہ 12 اگست کو اسی مہینے میں جنرل فیض حمید کو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی والے کیس کے اندر مبینہ طور پر وہاں سے جو ان کے CEO ہیں اس سوسائٹی کے، ان کے گھر سے سونا اور جو مال و زر ہے وہ چرانے کے جرم کے اندر ان کا کورٹ مارشل شروع کیا گیا تھا، اور DG ISPR کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ ہم نے فیض حمید کو اپنی حراست میں لے لیا ہے اور ان کے کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس ہفتے کے اندر، جو 2 بڑے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، یہ پاکستان میں ناممکنات میں سے ہیں۔ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جنرل فیض حمید پاکستان کے طاقتور ترین جرنیلوں میں سے ایک تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک وقت میں پاکستان کے فیصلے کرنے والے، ان کو آپ اگر ایک وقت کا وزیر اعظم کہیں، آپ ان کو ایک وقت کا آرمی چیف کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ وہ آخر کس حالت میں آ چکے ہیں کہ اب ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور اب ان کے ساتھ 3 مزید فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے فوج کی جانب سے، اور یہ DG ISPR نے کنفرم کر دیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ جو سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید، انہوں نے خبر دے رکھی ہے کہ مزید 40 گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ان کے اندر جو غیر ملٹری لوگ ہیں اور سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ جو خبر ہے وہ نصرت جاوید پہلے ہی دے چکے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ تمام ان کی خبر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اب 3 گرفتاریاں مزید کر لی گئی ہیں، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ جو کہ جنرل فیض حمید کے اوپر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسے عوامل کیے جس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ یقیناً یہ جو عمل ہیں وہ ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور ان کی سیاسی مداخلت ہے اس حوالے سے ہوں گے، اور اس کے بعد مزید جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اس کے اندر یہ بھی شامل تھا، ایک پوری چارج شیٹ ان کے حوالے سے جاری کی گئی جس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے صحافیوں کو قتل کروانے کی کوشش کی، انہوں نے جو حامد میر سینئر ترین صحافی ہیں پاکستان کے، ان کا شو بند کروائے رکھا، انہوں نے جو 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ کروایا، اس کے ماسٹر مائنڈ بھی ان کو کہا گیا۔ یہ تمام جو کورٹ مارشل کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے بعد، اور جتنے منہ اتنی باتیں اور جو الزامات ہیں ان کے اوپر لگائے گئے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اصل کیسز ان کے حوالے سے منسوب کیے جاتے ہیں اور مبینہ طور پر جن کے شواہد عام طور پر میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتے ہیں، وہ کیس ان کے اوپر ابھی تک نہیں کھلے ہیں، جن کے اندر فیض آباد دھرنا والا کیس دیکھ لیں، اور اس طرح کے جو مزید دھرنے اور حکومتیں گرانے اور بنانے کے اندر ان کی جو مداخلت ہے جو مبینہ طور پر بتائی جاتی ہے، اس حوالے سے ابھی تک DG ISPR کی جانب سے یا ان کے ادارے کی جانب سے کوئی واضح طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ لیکن اب چونکہ وہ پکڑے جا چکے ہیں تو ان کے حوالے سے جتنے منہ اتنی باتیں اور اتنے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب عمران خان یا PTI جو ہے وہ اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں فیض حمید سے۔ لیکن اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آج عمران خان دوبارہ بولے ہیں، اور انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے کچھ اہم ترین انکشافات کیے ہیں، چشم کشا انکشافات کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا، فوج جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا ہے۔ جنرل فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ احتساب سب کا کیا جائے،
یہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے مطالبہ رکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی بی کی رپورٹس تھیں موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بروقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض حمید کو ہٹایا تھا. جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. یہ انکشاف پہلی مرتبہ عمران خان نے کیا ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ہٹایا گیا اور نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر ہٹایا گیا تو میری جنرل باجوہ سے سخت کلامی بھی ہوئی تھی, تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ طالبان کو میرے پاس لے کر آئے تھے. اب جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کی ذمہ دار جو ہیں وہی قوتیں ہیں جنہوں نے جنرل فیض کو ہٹایا تھا. تو وہ ہمیشہ کی طرح تمام تر مدعا جو ہے جنرل باجوہ کے اوپر ڈال رہے ہیں اور وہ جنرل فیض کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا اس سے ڈینائی نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اب یہ جو پی ٹی آئی کا ایک موقف پچھلے کچھ دنوں سے بن رہا تھا کہ پی ٹی آئی اب جنرل فیض چونکہ مشکل میں آ چکے ہیں, زیر عتاب ہیں, تو ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کرے گی. لیکن اب عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جنرل فیض قوم کا اثاثہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی پالیسیز کے ساتھ بھی سٹینڈ کرتے ہیں.